ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بواز بلند صلوات. آج کی اس بابرکت محفل کے اندر راولپنڈی ڈویژن سے آئے ہوئے مخصوص افراد کے جن میں سے بانیان عزاداری سید الشہداء بھی ہیں، اس کے علاوہ ہر ضلع کے راولپنڈی ڈویژن کی مؤثر شخصیات ہیں، ضلع راولپنڈی ہو، ضلع اسلام آباد، ضلع جہلم یا چکوال سے آنے والے معززین کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آج اس بابرکت کانفرنس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ایک نئے حوصلے، ولولے، ایک نئی امید کے ساتھ وطن عزیز میں حقوق تشیع کے لیے اپنی کاوشوں کو مزید سرعت دیں گے، اور انشاءاللہ منجی بشریت قائم آل محمد کے ظہور کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں گے۔ ایک مرتبہ تعجیل امام زمانہ کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں چند معزز مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں مجلس وحدت مسلمین خیبر پختونخوا کے صدر جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے جہاں زیب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے میں اپنے بسم اللہ دوسرے مہمان حجت الاسلام والمسلمین آقائے اعجاز حسین بہشتی سے ملتمس ہوں، آپ مرکزی رہنما ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں ملتمس ہوں جناب علامہ جاوید شیرازی صاحب سے مجلس علماء شیعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب علامہ جاوید شیرازی صاحب۔ اگدان ہم اپنی نشست کو آگے بڑھائیں گے، بغیر کسی توقف کے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر جعفر علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے آج کی تحفظ حقوق تشیع کانفرنس کی برکات کو مزید بڑھائیں۔ مجھ خطا کار انسان مدینے
میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ایسے ہی اپنی بیداری کا اظہار کرتے رہیے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سرزمین شہداء، بوئے شہید حسینی، اور وہ سرزمین کے جو تشیع کے لیے ہمیشہ سے ایک بہترین سرزمین رہی کہ جس کی وجہ سے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا پاڑا چنار سے تحریک حسینی کے صدر جناب محترم آقائے سید تجمل حسین کو کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیجئے گا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج الشریف۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے برادر انفال حیدر سے ملتمس ہوں کہ مختصر وقت کے لیے ہدیہ عقیدت قصیدہ کی شکل میں یا منقبت کی شکل میں پیش کریں۔ برادر کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ ایک پنجابی شعر میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ علی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں، او بندے دا اصل چ لہو چنگا کوئی نہیں۔ جے نام علی سن کے منہ چا وٹاوے، یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب بسانے آ، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب بسانے آ رہا ہے، علی کا باب
بسانے آ رہا ہے، خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے، علی کعبہ بسانے آ رہا ہے۔ خدا کے گھر میں تھا قبضہ بتوں کا، خدا کے گھر میں تھا قبضہ بتوں کا، علی قبضہ چھڑانے آ رہا ہے، علی قبضہ چھڑانے۔ کہا توحید نے حیدر کو زمیں پر، کہا توحید نے حیدر زمیں پہ، کہا توحید نے حیدر زمیں پہ، میرا چہرہ دکھانے آ رہا ہے، علی کعبہ بسانے آ رہا ہے۔ سجائے گا زمیں پر جو معلا، سجائے گا زمیں پر جو معلا، علی اس کو بلانے آ رہا ہے، علی اس کو بلانے آ رہا ہے۔ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، یہ تھے برادر انفال حیدر جو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس دوران جب آپ برادر انفال سے منقبت اور قصیدہ سن رہے تھے، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے وائس چیئرمین علامہ احمد اقبال رضوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں آج کی تحفظ تشیع کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان، حقوق تشیع کی بات ہو تو مکتب اہل بیت کے ماننے والے یتیمان اہل البیت ایک اکائی کی شکل میں اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ عزاداری سید الشہداء ہماری قدر مشترک ہے۔ اس کے اوپر طول تاریخ میں کبھی بھی اختلاف نہیں ملتا، اور یہی وجہ ہے کہ غم حسین ہو، عزاداری ہو، یا جلوس ہائے عزا کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے سالانہ جلسے ہوں عزاداری کے، ان تمام کا رنگ ڈھب ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ مقصد سید الشہداء سے ہمیں قریب کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل کے اندر ایسے کئی عزادار، ایسے کئی بانیان عزاداری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ میں بطور بانی ضلع راولپنڈی اور اسلام آباد کے صدور سے استفادہ حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ میں پہلے ملتمس ہوں مجلس وحدت مسلمین ضلع راولپنڈی کے صدر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ آوان علی شاہ شیرازی سے کہ آئیں اور آپ معززین کو خوش آمدید کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، المخاطب بطہ والیاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی و سامعین کرام، میں ضلع راولپنڈی اور ضلع اسلام آباد کی طرف سے آپ تمام بزرگ علماء، معزز علماء کرام اور بانیان امام بارگاہ و مساجد اور سالاران
عزاداری سید الشہداء علیہم السلام کے حوالے سے اس عظیم الشان تحفظ تشیع کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند متعال آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور آپ سے اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف خوش رہیں۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم بزرگ علماء کے سامنے اور پھر آپ جیسے معزز شخصیات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کرتا ہوں۔ خداوند متعال نے ہمیں پیدا کیا ہے، خالق مالک ہمارا وہی ذات ہے۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات پروردگار کے لیے ہیں کہ جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اور اس پروردگار کے لیے تمام حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنے تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہستیوں کو چنا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اور 14 معصومین علیہم السلام کو ان تمام مخلوقات میں سے چن لیا ہمارے لیے، اور پھر تمام مخلوقات میں سے بھی اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے بھی سب سے افضل ترین ہستی ہمارے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور بعد از پیغمبر اسلام سب سے افضل ترین ہستیاں 14 معصومین علیہم السلام کو ہمارے لیے خلق کیا گیا تاکہ ہم اس کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنا راستہ سیدھا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اب ان میں سے 14 معصومین میں سے پھر خداوند متعال کی طرف سے ہمارے اوپر جو خداوند متعال نے خاص لطف و کرم کیا وہ یہ کہ ہمیں خداوند متعال نے تمام مخلوقات میں سے چن لیا تاکہ وہ شیعان حیدر کرار کے غلام بن جائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ خداوند متعال نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم مولا متقیان اور آخری امام تک ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ باقی تمام مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے خداوند متعال نے یہ توفیق کسی کو دی ہی نہیں سوائے شیعان حیدر کرار کو۔ اگر ہم 30ویں سپارے پہ جائیں، سورہ بینہ کی طرف دیکھیں، آیت نمبر 7 پر خداوند متعال آپ کے لیے ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں یہی لوگ خیر البریہ ہے۔ اب دیکھیں، مولا متقیان تمام مفسرین چاہے وہ اہل سنت کے ہو چاہے وہ اہل تشیع کے ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خیر البریہ میں سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ہم مولا متقیان کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی میں مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مگر میں اتنا کہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، باقی 11 امام بھی ہمارے امام ہیں، مگر ہم جس امام کے رعایا ہے، جس امام کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ملک پاکستان جیسے حساس ملک میں رہ رہے ہیں۔ آیا یہاں پر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، آیا اگر ان کے حقوق پامال ہو رہے ہو، ہم کیا آواز بلند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء ہیں انشاءاللہ ان چیزوں پر آپ کے سامنے
اپنے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. وما الینا الا البلاغ المبین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، میں اس نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے فی الفور دعوت دینے جا رہا ہوں مجلس وحدت المسلمین ضلع اسلام آباد کے صدر برادر اسد اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ احباب کو خوش آمدید کہیں. برادر اسد اللہ کے آنے تک آپ سب سے ملتمس ہوں کہ بآواز بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ اس اہم ترین موضوع کے لیے آپ نے وقت نکالا اور اس عظیم محفل میں آپ کی شرکت ہوئی. آپ تمام احباب کی خیر و عافیت کے لیے اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. بس ایک دو گزارشات آپ کی حضور عرض کرنی ہے بڑے مختصراً کہ آج ہم جس زمانے کے اندر ہیں خداوند کریم کا لطف عظیم ہے کہ ہم انبیاء کے وارث امام کے زمانے کے اندر ہیں. یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے محنت کی. ہمارے 11 ائمہ جس راہ کے اندر جس راستے کے اندر شہادت کے مقام تک پہنچے. ہمارے 12ویں امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وہ ہستی عظیم ہیں، وہ امام معصوم ہیں کہ جو ان تمام انبیاء کی زحمتوں محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ اس امام کے ذریعے خداوند کریم نے اس زمانے کے اندر نافذ کرنا ہے. اور ہمیں آج جو مسائل جس مرحلے کے اندر ہم لوگ داخل ہیں، دنیا 2 حصوں کے اندر بڑے واضح طور پر تقسیم ہے. یعنی حق و باطل کا جو سلسلہ حابیل و قابیل سے شروع ہوا وہ بائیں نہیں آج کے زمانے بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہے. آج کے زمانے میں دشمنان خدا کہ جن کو اگر ہم لوگ بڑے گلوبل امیج کے اوپر دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل اور طاغوتی طاقتوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اور آج جو لوگ حسینی علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ آج حرم مطہر کو بچانے کے لیے میدان کے اندر حاضر ہیں، یہ وہ حق کا قافلہ ہے کہ جو آج بھی باطل کے خلاف نبرد آزما ہے. ہمیں اس حق کے قافلے کے ساتھ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے متصل رہنا ہے اور پاکستان کی تشیع کے استحکام کے لیے، اس کی قوت کے لیے ہم نے ہمہ وقت میدان کے اندر حضور کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ایک اہم نقطہ گزشتہ روز ایک بل کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ کچھ شریر لوگ، کچھ ایسے فرقہ پرست لوگ کہ جو وطن عزیز پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، جو وطن عزیز پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس گلوبل ایجنڈے کا حصہ ہیں کہ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ اعادہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، غازی عباس علمدار کا علم اٹھانے والے انشاءاللہ اپنے گلے کٹوا تو سکتے ہیں لیکن قطعاً شعار حسینی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک میرے بعد بزرگان نے انشاءاللہ انہی عنوانات کے اوپر مزید سیر گفتگو کرنی ہے تو میں اپنے کلام کو یہیں پہ سمیٹوں گا اور اس ارادے اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے وظیفے کو انجام دینے کے لیے ہم تمام مومنین غافل نہیں رہیں گے بلکہ ہمہ وقت میدان کے اندر رہیں گے اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آج بھی قیام امام حسین علیہ السلام کی طرح کھڑے رہیں گے. پر محمد وآل محمد صلوات. ہماری اس محفل کے اندر حقوق تحفظ حقوق تشیع کانفرنس کے اندر تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. خصوصاً ہمارے درمیان ابھی تشریف لائے ہیں برادر نجم الحسن امام بارگاہ یادگار حسینی سے اور انجمن جانثاران اہل بیت کے مرکزی رہنما جناب محترم زاہد جعفری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ضلع چکوال عزاداری سید الشہداء راولپنڈی ڈویژن کا ذکر ہو
اور یہ ضلع کہ جس کو بعض روشوں میں عزاداری کی جیسے اربعین حسینی واک ہے، اس میں شاید پورے ملک کے اندر جو اولین لوگ ہیں ان میں اعزاز چکوال کو بھی حاصل ہے۔ چکوال سے تشریف لائی ہوئی ایک معزز شخصیت سے استفادہ کریں گے۔ میں بغیر کسی توقف کے دعوت دینے جا رہا ہوں سید واجد شاہ صاحب کو۔ آپ صدر ہیں ایک ماتمی دستے کے، آپ آئیں اور ان معززین نے کانفرنس سے خطاب کریں۔ سید واجد شاہ صاحب برادر کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں صرف 2-3 باتیں کرنے آیا ہوں چکوال سے۔ میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میں ماتمی فیڈریشن کا تحصیل چکوال کا نائب صدر بھی ہوں۔ ہماری تمام تقریباً ضلع چکوال کی 187 ماتمی دستے ہیں، تو ان کا میں نائب صدر بھی ہوں۔ تو ہمارے چکوال میں کچھ مسائل درپیش ہیں، میں ان کے حوالے سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں جو ہے اہل تشیع کے حوالے سے مجلس عبادت مسلمین کے آپ چکوال ونگ جو ہے اس کو تھوڑا سا مضبوط کریں، ہماری آواز اوپر تک پہنچائیں۔ وہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے لیکن تھوڑے سے مسائل آ رہے ہیں۔ ابھی بھی 2-3 ہفتے پہلے ہم لوگوں پہ پرچے ہوئے ہیں جس میں سرفہرست میرا نام ہے۔ تقریباً 55 لوگوں پہ ایک پرچہ ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ ادھر ہماری ایک کمیٹی کام کر رہی ہے، شیعہ رہبر کمیٹی، وہاں کام کر رہے ہیں۔ اس میں علماء حضرات ہیں، وکلاء حضرات ہیں، ماتمی ہیں، بانیان ہیں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ جو دفعہ لگی ہوئی تھی 153 ہے ہم پہ، وہ دفعہ صحیح نہیں تھی لیکن انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی دفعہ خارج کرائی ہے، اور وہ ایس ایچ او کو معطل کرا کے جو ہمارے تھے فیصلے وہ منوائے ہیں ہمیں۔ تو چکوال کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ وہاں پہ تھوڑے سے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں عزاداری کے حوالے سے۔ آپ کو مشی کے حوالے سے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ پرچے ہم پہ ہو رہے ہیں، لگاتار پرچے ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ ضلع تلنگانگ میں وہاں مرکز بنا ہوا ہے، اس کا سپاہی صحابہ کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ہر ہفتے میں آتے ہیں اورنگزیب فاروقی اور معاویہ اعظم تارک، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ 3 کلومیٹر گاؤں ہے ہمارا اٹھوال، جس 29 رجب کو ہم نے وہاں جلوس نکالا تھا، مجلس بھی کروائی تھی۔ وہاں کے مسائل ہمیں ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ شاہ صاحب یہ مجلس نہیں کروا سکتے۔ ہم نے کہا کہ یہ اندر مجلس کرانی ہے، آپ تو روک نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، جہاں پہ فساد کا جھگڑا ہو وہاں آپ اندر بھی مجلس نہیں کرا سکتے، لیکن ہم نے کرایا الحمدللہ۔ میں نے کہا اس کو کہ مجلس تو ہم کروا رہے ہیں تو آپ شام کو پرچہ دے دینا۔ وہ پھر اس نے شام کو پرچہ دے دیا رات 10 بجے، لیکن وہ الحمدللہ شیعہ رہبر کمیٹی نے پرچہ جو ہے وہ خارج کروا دیا ہے۔ تو باقی جو مجلس عبادت مسلمین ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، پورے پاکستان میں بہت اچھی آواز ہے۔ تو جو قائدین ہیں، ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کچھ کر جائیں، کہ جتنے بھی ہمارے وہ عزاداروں کے لحاظ سے ماتمی حوالے سے یا مجلس کے حوالے سے جو کام ہے۔ اور یہ ایک بات میں اور بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آگے عاشورہ پاک آ رہا ہے، تو ہمارے زائرین کے حوالے سے بھی کچھ آپ لوگ کام کریں، اور انشاءاللہ وہ آپ کر بھی رہے ہیں۔ جو مشکلات درپیش ہو رہی ہیں ہمارے بارڈروں پہ، یہ بھی مہربانی کر کے اس پہ بھی آپ غور و فکر کریں گے۔ تو باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بانی آئے ہوئے ہیں اور یہ جو عزادار آئے ہوئے ہیں ہمارے، ان کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی میں اسی لفظ پہ تقریر تمام کرتا ہوں کہ آغاز سیر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، آغاز سیر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کے وارث حسین ہیں۔ چکوال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان سید واجد شاہ صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کے اندر جیسے واجد شاہ صاحب نے آراء بھی دیں، تجاویز دیں، کوئی کمی کوتاہی ہو اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے جو مسئول ہیں مرکزی وہ انہیں نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس کا جہاں تک ممکن ہو سکے حل بھی تجویز کریں گے۔ میں ضلع جہلم
خطۂ پوٹوہار سرزمین کی عزاداری اور تشیع کی تاریخ کے ایک اور سرفراز سرزمین سے دعوت دینے جا رہا ہوں محترم المقام سید صابر حسین نقوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب کریں تحفظ حقوق تشیع کانفرنس سے۔ آپ بانی سرپرست ہیں مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سید حسین سے، جناب محترم سید صابر حسین نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یعذرون ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی عہدیداران اور قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے امام قائم عالم محمد علیہ السلام کی آمد پر اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد اس مرکزی بہترین پروگرام کے انعقاد پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ قوم کی آواز مجلس وحدت المسلمین کی صورت میں پورے پاکستان میں گونج رہی ہے۔ جب ملتے تشیع پریشان حال ہے اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنی وحدت کی وجہ سے، جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کو ایک مرکزی آواز دینے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ یقیناً اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر ان حالات کا مقابلہ کریں اور خاموش ہو کے نہ بیٹھیں۔ جتنی جس کی استطاعت ہے اس کو اتنا حصہ ڈالنا چاہیے، قطع نظر کے آپ سیاسی وابستگی کس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلے جو وابستگی ہے وہ امام زماں کے ساتھ ہے اور ان کے بتائے ہوئے رستے کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، میں پنڈی ڈویژن کے سب سے چھوٹے ضلع جہلم سے تعلق رکھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جہلم کے حالات سے زیادہ واقف ہوں باقی اضلاع سے۔ گو کہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ پوری ڈویژن میں نے سفر کیے ہیں عزاداری کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی۔ جہلم عزاداری کے حوالے سے ایک کمزور ضلع ہے جہاں پہ قیادت کا فقدان ہے، وحدت کا بھی فقدان ہے۔ امر یہ ہے کہ ان امور کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں اپنے قائدین محترم کی توجہ مرکوز کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہر ضلع میں اس طرح کے ضلعی سطح کے مرکزی پروگرام کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ اس علاقے کے شیعہ نمائندے اکٹھے ہوں اور اپنے مسائل کو سمجھ کر ان کے اصلاح کے لیے قوت کا اظہار کریں۔ ہماری امام بارگاہیں
ہماری مساجد اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہی جس کا تقاضا ہم سے مکتب تشیع کرتا ہے۔ مرکزی لیول سے پالیسی جانی چاہیے، جس طرح یہ ایک مرکز کا یہاں پہ پروگرام ہوا ہے، دور و نزدیک سے آپ لوگوں نے شرکت کی ہے، اور آپ کو یہاں سے یقیناً کچھ نہ کچھ آلات حاضرہ کے متعلق علم اور آگاہی ہوگی، لیکن ضلعی سطح پر اگر نہیں ہوگی آگاہی اور اپنے مسائل کا درک نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا، تو مرکز تک وہ مسائل نہیں پہنچیں گے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ بانیان مجالس، بانیان جلوس، مساجد کے ائمہ کا آپس میں ایک رابطہ ہونا چاہیے، اور یہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، یہ عملی صورت میں ہونا چاہیے۔ ہفتے میں نہیں، 14 دن میں نہیں، کم از کم مہینے میں ایک مجلس منعقد ہو جس میں مسائل سے آگاہی ہو اور پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کتنے مسائل کو حل کرنے کی کون قوت رکھتا ہے، اور پھر ان کو اکٹھا کر کے ایک قوت بنا کے مرکز کے دست و بازو بنے۔ میں جیلم کی طرف سے آپ سب حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ شریک ہوئے۔ یقیناً آپ کے دل میں درد ہے، اور اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ دور اور نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو امام معصوم حجت دوراں کی نصرت کرنے کے لیے پوری قوت اور توانائی حاصل ہو، اور ہمارے دل ان کی طرف ہمیشہ مائل رہیں شیطان کے مقابلے میں۔ اللہ ہمیں اپنا تقرب نصیب فرمائے، پناہ نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ عزیزان، یہ نمائندہ اجتماع راولپنڈی ڈویژن کا ہے، جس میں مختلف ٹرسٹ، امام بارگاہ، عزادار بانی مجالس، عزادار بانی جلوس، اس کے ساتھ بعض امام بارگاہوں کے خواص شخصیات بھی عزاداری کے حوالے سے اور تشیع کی اہم شخصیات موجود ہیں۔ یہ قطعاً عوامی اجتماع نہیں ہے، یہ طاقت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ طاقت کے حصول کے لیے ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے، اپنی تجاویز ہیں، آراء ہیں، اپنے تجربات سے استفادہ کروانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ آپ میں سے ہر فرد اس با رونق اور باعظمت محفل میں آخری لمحے تک موجود رہے گا، تاکہ مختلف اسکالرز، مختلف اہل فکر و نظر سے استفادہ ہوتا رہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خطۂ پوٹوہار کے صدر مقام راولپنڈی سے میں دعوت دیتا ہوں امام بارگاہ ابو محمد رضوی کے بانیان میں سے برادر سید شمیم رضوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ احباب سے گفتگو کریں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اکرام، حاضرین محفل، بڑی بڑی معزز ہستیاں یہاں موجود ہیں، نام لینا اس ٹائم ممکن نہیں ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند کلمات کہوں گا کہ آج کا یہ جو اجتماع ہے، اس کو دیکھ کر مجھے جوش ملی آبادی کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، اور انہوں نے انقلاب کے جس وقت ہندوستان میں جو تھا وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس دور میں انہوں نے ایک انقلابی غزل کہی تھی، اور اس کے کچھ اشعار یہ تھے کہ داورا محشر بپا ہے پھر میان مشرقین، داورا محشر بپا ہے پھر میان مشرقین،
ہر نظر ہے ایک آنسو، ہر نفس ہے ایک بین، تخت پر سرمایہ داری ہے بسط اجلال و زین، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے محبان حسین، اور ہے یہی ایمان تو ایمان کو میرا سلام، ایک فقط ایمان کیا قرآن کو میرا سلام۔ اس کو نیگیٹو سینس میں مت لیجیے گا، یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت اندر کی ان کی آواز تھی کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی بدعت یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو اگر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم خاموش بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کیسا قرآن کو ماننے والے ہیں؟ تو پھر ہمیں سلام کر دینا چاہیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اسلام کو ماننے والے ہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے مسلم، ہم مسلمان نہیں، ہمیں اسلام سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر کے ہمیں پھر لادین ہو جانا چاہیے، جس طرح رشیا میں، چائنا میں لیننزم، ماؤزم، نہ کسی دین کو مانتے ہیں، نہ کسی چیز کو مانتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس دور میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بچپن سے لے کر اور اب تک جو ہے میں نے تمام قیادتوں کو دیکھا، بہت ساری مطلب جو ہے والد صاحب کیونکہ بہت متحرک تھے، تو میں نے سید محمد دہلوی صاحب قبلہ کو بھی کی قیادت کو بھی دیکھا، اور وہ یقیناً وہ میرے گھر میں ہی قیام کرتے تھے۔ پھر میں نے مفتی جعفر صاحب کا دور دیکھا، پھر میں نے اس کے بعد انتشار دیکھا، اور اپنی قیادتوں کا ایک انبار دیکھا کہ بے حساب جناب علی ہر طرف سے قیادتیں ابھرنی شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد ہماری قوم جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی۔ کہیں ہمیں مطلب ہے جو ہے مولا مشکل کشاعری کے کہ ہم مولائی ہیں، کہیں مقصر کے نام پہ، کہیں مولائی کے نام پہ، کہیں اور دیگر مطلب ناموں کے اوپر ہمیں جو ہے تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد تقسیم کرنے کے بعد قوم میں انتشار پیدا کیا، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج یہ کنونشن جو ہے تحفظ حقوق تشیع کے لیے جو ہے آج آپ کو منعقد کرنا پڑا، اور اس میں بھی آپ تعداد بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال بہت بہت اہم شخصیات یہاں، بڑی بڑی محترم شخصیات یہاں موجود ہیں۔ لیکن کیا اتنا ہی یہاں پہ اجتماع ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ بھرپور ایک اجتماع ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً راولپنڈی اسلام آباد سے تقریباً تمام انجمنوں کو، بانیان کو، اور سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، لیکن بہت اختصار سے، جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت سارے مقررین ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں اس ٹائم کورسز سے، میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، کورسز کی اگر حالت دیکھیں تو ہمارے تمام کورسز سے تمام اہل بیت کے جتنے چیپٹرز تھے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کا، اسی طریقے سے اور دیگر جو ہمارے مولا مشکل کشاعری کے سلسلے میں دیگر اور جو مضامین ہمیں پڑھائے جاتے تھے، وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے نکال دیے گئے۔ اور ہمارے یہاں مجھے یاد ہے لاہور سے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں ہمارے مولانا اکبر صاحب، تو وہ وہاں مولانا افتخار نقوی صاحب کے پاس آئے سچ ٹی وی پہ، تو فون کیا کہ آپ آ جائیں، تو آپ مجھ سے کہیں گے آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں کچھ بتائیں۔ میں نے ان کو بہت سارا مواد وہاں فراہم کیا کہ یہ چیزیں نئی ہیں، یہ چیزیں نکال دی گئیں، یہ چیزیں متنازع ہیں، وہ سب چیزیں فراہم کی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا اجتماع کیا جائے جس میں تمام قیادتیں اکٹھی ہو کے اس کو ہم اس کا ایک فائنل مسودہ تیار کر کے اور حکومت تک پہنچائیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بہرحال میرے بس میں تو نہیں ہے کہ سب کو اکٹھا کر سکوں یا سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے سکوں، کہ ہمارے یہاں جتنا انتشار ہے اور جہاں بھی میں جاؤں گا یقیناً مجھے مطلب ہے ہر قیادت جو ہے اپنا ہی وہ جو ہے اس کا ترہ جو ہے وہ بلند اپنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم وہ لوگ ہیں جو ہم حضرت علی کو تو بہت مانتے ہیں، حضرت علی کی نہیں مانتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں جہاں ہمیں سوائے صبر، تحمل، برداشت اور اسی طریقے سے انکساری کے ساتھ اسلام کس پیار اور محبت کے ساتھ آگے بڑھا ہے؟ کیا ہم نے اس پیار اور محبت کو فروغ دیا؟ نہیں، ہم نے ہر جگہ ہر مقام پر 1.5 انچ کی مسجد اپنی تعمیر کی اور اپنی قیادت کا مطلب جو ہے لوہا منوانے کے لیے چند لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور ہم اس پر کاربند ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ سید محمد دہلوی صاحب کا دور اب دوبارہ نہیں آ پا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا مطلب مفتی جعفر صاحب کا دور دوبارہ نہیں آ رہا؟
کیا وجہ ہے کہ ہماری قیادتیں ایک جگہ پہ اکٹھا متفق ہو کے کوئی لایا عمل تیار نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ مومنین آپس میں پیار اور محبت کو لے کر نہیں چل رہے ہیں؟ اس کی وجوہات صرف یہی ہے کہ جب تک ہمارے اندر سے قیادت کا کیڑا نہیں ختم ہوتا، ہم جب تک سر جھکا کر مل جل کر اور ایک دوسرا، اگر کوئی دوسرا ہے ہمیں ہر ایک کا احترام اور عزت کرتے ہوئے ہم جب تک آگے نہیں بڑھیں گے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں سانحہ راجہ بازار ہوا، اس میں ماشاءاللہ جو کچھ مومنین نے کردار ادا کیا، اسی طریقے سے بعد میں جس طرح موہن پورے کا جلوس، نیر صاحب یہاں موجود ہیں، موہن پورے کا جلوس ہوا اور اس میں جس طریقے سے FIRیں کاٹی گئیں اور جس طریقے سے اس کو روکا گیا اور جس طریقے خاردار تالوں کے درمیان اس کو بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی مومنین نے ماشاءاللہ ناولٹی سینما کے پاس سے اس کو دوبارہ نکالا اور اسی طریقے سے وہ ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے جلوس دوبارہ بھی نکلا۔ لیکن دوسرے دن کیا ہوا؟ تمام راتوں کو نیر صاحب گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں، دیگروں کے گھروں میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، اور صبح جناب علی جب ضمانت کا وقت آیا تو نہ کوئی ان کو ضمانت دینے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، اور وکیل کے طور پہ بھی ہم خود ہی ایفرٹس کی اور اس طریقے سے کر کے وہ اب تک بھگت رہے ہیں اور ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے راجہ بازار کے کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس چیز کا عمل ہے؟ آپ تمام حضرات قبلہ بڑے محترم شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، خدا کے لیے اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور اگر اب بھی ایک نہ ہوئے تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ نقصان تو اٹھا رہے ہیں، ابھی جو بل پاس ہوا، شکر الحمدللہ کہ اس بل میں صرف 30-35 افراد تھے قومی اسمبلی میں جس وقت یہ بل پاس ہوا، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمارے ایک عالم دین نے وہ پیش کیا اور پاس کرا لیا، لیکن اس کے بعد اس پر جس طرح تیزی سے پورے پاکستان میں آواز اٹھائی گئی، وہ دوبارہ نہ سینٹ سے پاس ہوا، اور اس سلسلے میں میں خود بھی ماشاءاللہ سے ایک اپنے بہت محترم لوگوں کو لے کر اسپیکر کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی بات کی، اور بھی شیر رحمان صاحبہ سے بات ہوئی اور دیگر سے بات ہوئی اس طریقے سے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی آپ سب لوگ بھی اپنا نیر بخاری صاحب سے کہ اپنا کردار ادا کریں، اور اس سلسلے میں سینٹ اور اس میں جہاں تک قومی اسمبلی میں ہوا بھی ہے، تو اگر سینٹ سے نہیں پاس ہوتا تو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ساری زندگی صحافت میں اور اس کے بعد یہ تعلیم کے میدان میں گزری، اس لیے بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے اب جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بڑے 1400 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان ناموں کو بچوں کے اوپر نام رکھتے نہیں دیکھا جو اب رکھے جا رہے ہیں، وہ عمل نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے دشمنان اسلام کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور اہل بیت کو جس طریقے سے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے آگے بڑھایا جائے، نعوذ باللہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خدائے بزرگ و برتر کا وعدہ ہے کہ نام جو ہے اور جھنڈا جو ہے وہ اہل بیت کا ہی ساری کائنات میں تا قیامت بلند رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری اس دعا کے ساتھ کہ آج کا یہ کنونشن جو ہے، اتنے جید علماء کرام موجود ہیں، اتنے سارے ماشاءاللہ سے سب ہمارے عالم دین اور بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں، اپنے اگر 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 11 اور 11 سے 111، تو کوشش کیجئے کہ مل جل کر سب سے پہلے قوم میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ بے شک قیادتیں الگ رہیں، لیکن کسی اگر مذہبی مسئلہ ہے یا قومی مسئلہ ہے تو اس پر یہ بالکل ایک ہو جائیں، مٹھی بند کر لیں۔ آپ دیکھیں آپ کی طاقت کے آگے کوئی بھی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی برا وقت آیا ہے، کچھ دن کے لیے شاید ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا خوف یا وہ، لیکن اس کے بعد آپ نے چیلوں کا جلوس دیکھا راجہ بازار کے سانحے کے بعد، نیکسٹ ایئر آپ نے موہن پورے کا جلوس دیکھا، اور اسی طریقے سے آپ نے دیگر جو چیزیں دیکھیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری قوم زندہ قوم ہے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں آج غازی عباس کا علم لہرا رہا ہے، مجالس جلوسوں کا سلسلہ، چاہے یورپ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، تمام دنیا میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہے، اہل بیت کا نام روشن ہے، روشن رہے گا، اور یہ خدائے بزرگ کہ سب مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور آخر میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور وہی ہماری قیادت کریں گے۔
انہی کی قیادت میں ہم انشاءاللہ تعالی العزیز، اگر خدا نے ہمیں زندگی دی، ہم دعائیں تو کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، تو ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بھی ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے، جس کی بہت کم جو ہمارے حالات ہیں ان میں بہت جس کا ہمیں کم چانس ہے۔ بہر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان، لگتا ہے تھوڑی سی سستی چھا گئی ہے، اور اس کا حل صرف شعار کی شکل میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سرزمین بلوچستان، سرزمین شہداء اور مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی سیاسی قوت کے اظہار کا خطہ، ہمارے انتہائی معزز ممبر شورائے عالی، اس کے ساتھ انشاءاللہ آمدہ الیکشن بلوچستان اسمبلی کے امیدوار بلوچستان اسمبلی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ جیسے کہ گزشتہ جو اسمبلی تھی اس کے اندر وزیر قانون رہے ہیں، میں بغیر کسی توقف کے دعوت دینے جا رہا ہوں برادر سید محمد رضا سے کہ آئیں اور آپ احباب سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب کی خدمت میں سلام پیش خدمت ہے، اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، مجلس وحدت مسلمین کے عہدیداران تشریف فرما ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ حق و باطل کی جو جنگ ہے وہ آج کی بات نہیں، تخلیق آدم سے لے کر یہ جنگ مختلف شکلوں میں جاری و ساری، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی تک یہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے حق و باطل کی جنگ اپنے اوج پر نظر آئی اس کے بعد، اور پھر مزید اگر حق و باطل کی جنگ کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو پھر غدیر کے میدان سے سقیفہ تک، اور پھر اس کے بعد کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ٹی وی ٹاک شو میں گفتگو کا موقع ملا تھا کوئٹہ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مختلف فورمز پہ جا کے نمائندگی کا موقع ملا ہے تو یہ فقط اور فقط مجلس وحدت مسلمین کی بدولت ہے۔ یہ بات میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ ایک اسکول ٹیچر اور پھر صحافی، لیکن اگر جرت ملی مختلف جگہوں پر، مختلف فورمز پہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے عہدیداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی، تو وہ فقط اور فقط ایک بات جرت قیادت کی بدولت ممکن ہو سکا، اور ادروائز آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ اس ٹی وی ٹاک شو میں ایک سوال پوچھا گیا محرم کے حوالے سے، وہ ٹاک شو تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو مجھ سے پہلے جو بزرگ وہاں تھے، ایک مختلف فرقے سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کچھ حرز سرائی کی، اور پھر عبداللہ ابن سبا کا نام لے ڈالا کہ ان عبداللہ ابن سبا کی موجودگی میں اور اس جیسے کرداروں کی موجودگی میں ظاہر ہے اسلام پہ یہ وقت آنا تھا۔ تو ظاہر ہے بطور ایک ادنا سے طالب علم کے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اس پر بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص کا وجود ہے ہی نہیں، اور علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب کی جو کتاب ہے 150 نقلی اصحاب، جعلی اصحاب،
اس میں باقاعدہ طور پر اس پر بحث کی گئی ہے کہ اسلام کا کوئی شخص تاریخ اسلام میں وجود رکھتا ہی نہیں تھا. اور پھر ایک دوسرا جملہ وہاں میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے لے کر، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے حساب سے رحلت لیکن ہمارے حساب سے شہادت، ان کی شہادت سے لے کر 61 ہجری تک 50 برسوں میں، 11 ہجری سے 61 ہجری تک 50 برسوں میں اسلام کی جو درگت بنائی گئی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا بپا کیا. ورنہ یزید اور یزید جیسوں کی کیا مجال کہ کربلا بپا کرتا. وہ جب اس نے دیکھا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد خاندان ائمہ کے اتنے برگزیدہ سرکردہ افراد کو شہید کر کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کسی کے کانوں پر جو نہیں رینگی، تو اس نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے سوچا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کروں گا، اور اس کے بعد شاید اس کی نظر میں یہ قصہ ہی تمام ہو جائے گا. لیکن بہت غلط کیلکولیشن کی تھی یزید نے. برادران گرامی، پھر ہم اپنا سفر طے کرتے ہوئے آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے شیعوں کے مسائل کی طرف. آپ سب آگاہ ہیں، لیکن ایک خاص، بہت ہی خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا میں چاہوں گا کہ 6 جولائی 1980 کا دن، یہ وہ دن تھا کہ جب شیعوں نے صرف آزاداری، یا وہ آزاداری جو حکومت وقت چاہتی تھی، اس سے نکل کر، باؤنڈری سے نکل کر قومی مسائل پر، داخلہ اور خارجہ پالیسی پر نہ صرف یہ کہ سوچنا شروع کر دیا، بلکہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے حکومت وقت کے سامنے رکھ دیا. اور یہ واضح طور پہ ایک اعلان تھا کہ اب ملت تشیع کے بغیر اس ملک کے فیصلے کرنا ناممکن ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ 1980 کے بعد اسی 6 جولائی کو 1985 میں 5 سال بعد جب وعدے پورے نہیں کیے ضیاء الحق ملعون نے، تو کوئٹہ میں 6 جولائی کا واقعہ ہوا جس میں 17 شہید ہم نے دیے. ان شہداء کی کیا بات کہ 17 شہید دیے، اور 17 سال تک کوئٹہ میں اور اطراف میں کسی کی جرت نہیں تھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. ان کی قربانیوں کے نتیجے. پھر اس کے بعد اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے اس کے بعد میری پکڑ ہوگی سوشل میڈیا پر، کہ قیادت کے فقدان کی وجہ سے 1988 کے بعد سے ہم نے یتیمی کی جو زندگی گزاری، اور مجلس بننے تک ہم نے کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں دیکھا یہاں پر. لیکن جب سے مجلس بنی، ہم نے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا ہمارا، یعنی 6 جولائی کا، وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑ کے نہ صرف یہ کہ اعادہ کیا ان سارے وعدوں کا، ان ساری باتوں کا کہ جن کے وعدے ہم نے کیے تھے اپنی نئی نسل سے، اس کا تعلق وہیں سے جوڑ کے ہم نے وہ رسی دوبارہ سے تھامی. نہ صرف یہ بلکہ بہت ہی آگے اپنی قوم کو لے جا کے ایک ایسی جگہ لا کے ہم نے کھڑا کر دیا ہے کہ جو نعرہ ہمارا تھا 1988 میں، بلکہ ارلی 80s میں، جو ہمارے قائد کا فرمان تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں، آزاد خارجہ اور داخلہ پالیسی، آج عمران خان وہ بات کر رہا ہے. یہ ہمارا شعار ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ عمران کا ساتھ دے رہے ہیں تو نہیں، خان صاحب نے ہمارا بیان
اپنایا ہے، اس لیے اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے۔ 6 جولائی کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہی ایک بزرگ ہیں جو اس پر بھی حرزہ سرائی کرتے ہیں، طنز کرنے کی ان کی عادت ہے، آپ ان کے ویڈیوز دیکھ لیں تو 6 جولائی کے حوالے سے بھی انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے، اور وہ تو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن دراصل آج جہاں ہم ہیں مجلس کی برکت سے، اور کوئٹہ شہر میں جو ہماری حالت تھی 6 جولائی 1985 کے بعد سے لے کر 1999 تک ہر طرف سکون تھا، لیکن 1999 کے بعد 2200 لاشیں ہم نے اٹھائیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ایس ایچ او کو للکارتا۔ لیکن جو پہلا دھرنا دیا گیا 2013 میں مجلس کی بدولت پورے پاکستان میں بیداری کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے وہ رشتہ، وہ تعلق جو کہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا تھا، یا کہیں ہم کہیں کہ شاید مدھم پڑ گیا تھا زمانے اور وقت کے ساتھ ساتھ، ایک ایسے رشتے میں ہم دوبارہ سے جڑ گئے ہیں کہ اس کے بعد سے چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اگر کسی ایک شیعہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آواز ضرور اٹھائی جاتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور پھر اسی پر بات آ کر نہیں ٹھہرتی۔ 3 دھرنے کوئٹہ میں دیے گئے، اگر ہم وہ دھرنے دیتے اور مجلس کا ساتھ نہ ہوتا، پورے پاکستان کے غیور مومنین باہر نہ نکلتے، کبھی بھی ہمیں کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد صرف آپ کی توجہ اس بات پر اور آپ کی توجہ دلانے کی ضرورت تھی اور ہے کہ برادران گرامی، ظاہر ہے جب کامیابی ہمیں نصیب ہوگی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، تو اسی طرح سے سازشوں کا تانا بانا بھی بنا جائے گا، اسی تیزی سے بلکہ دگنی تیزی سے ہمارے خلاف مختلف کیسز بھی بنائے جائیں گے، پکڑ دکڑ بھی ہوگی، ہمیں بدنام بھی کیا جائے گا، ہر طرح سے ہر وار ہم پر کیا جائے گا۔ ایسے پراشوب دور میں ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، وہاں میں ایک بات کرتا چلوں اور اپنی بات ختم کروں گا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا بحیثیت ایک شیعہ کے۔ صرف پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے، صرف یہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خدا نخواستہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ بجائے فائدے کے ہمیں الٹا نقصان ہو۔ اسی کے ساتھ میں سمر خراشی کی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت میں نے لیا، اور چونکہ 3:30 بجے میں نے جانا تھا، اور اسی لیے میں نے درخواست کی کہ اگر پہلے مجھے موقع دیا جائے۔ آپ سب کی اجازت سے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر یونس حیدری سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر یونس حیدری، مرکزی رہنما مجلس وحدت مسلمین پاکستان، تحفظ حقوق تشیع یعنی کہ پاکستان بھر میں بسنے والے محبان اہل بیت پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں کیا حقوق رکھتے ہیں اور ان کے دفاع کے لیے کیا صف بندی ہونی چاہیے، وہ کیا اقدامات ہیں جو لینے چاہیے، اس حوالے سے اس کانفرنس کے اندر جو آراء آ رہی ہیں، جو تجربات مختلف احباب بیان کر رہے ہیں، ہم ان کو نقل کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے استفادہ ہوگا۔
ایک مشورہ آیا کہ جیسے یہ ڈویژن کی سطح کا پروگرام ہے، ان کو اضلاع تک لے کے جائیں، تو مرکزی عزاداری ونگ اس کے اوپر بھی اپنی پالیسی دے گا۔ میں کانفرنس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دوں گا جناب محترم نجم الحسن جعفری بھائی کو۔ آپ بانی ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، امام بارگاہ یادگار حسینی راولپنڈی سے، اور راولپنڈی کی عزاداری کا ایک بہت اہم جزء ہے برادر نجم الحسن جعفری صاحب۔ آپ سب ان کو استقبال کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من اول یوم الدین الی آخر یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، بالخصوص علماء کرام، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے، اس خاکسار کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے واجب الاحترام علماء کرام اور آپ تمام بزرگواران کے سامنے کچھ بات کر سکوں۔ کافی دیر سے اپنے پیشرو مقررین کی باتیں سماعت فرما رہا تھا۔ جو عنوان ہے اس کانفرنس کا، تحفظ حقوق تشیع، بظاہر یوں لگتا ہے، میں نے جو مقررین کو سنا، کہ ہمارے تشیع کے حقوق صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام تک محدود ہیں۔ ہم زیادہ تر جو بات کرتے ہیں، بشمول میرے جو بانیان ہیں، متولیان ہیں، یا تو اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں، یا جلوسوں کی بات کرتے ہیں، یا ان پرچوں کی بات کرتے ہیں جو ہم پہ ہوتے ہیں۔ میری ناچیز عقل کے مطابق یہ عنوان بہت بڑا وسیع ہے۔ والدین کا اپنے بچوں پر حقوق ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں میں اعتماد پیدا نہ کریں، وہ تمام تر حقوق میسر ہونے کے باوجود بھی زندگی کے سہولیات سے وہ اس طرح استفادہ نہیں کر سکتے جیسا استفادہ کرنا چاہیے۔ متاسفانہ یہاں پہ نوجوان بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے مقررین کے لہجوں میں بھی مایوسی دیکھی۔ میں نے ماتم داران جو تنظیمیں ہیں، سالار، ماتمی، عزادار، ان تمام کے لہجوں میں کہیں کہیں مجھے مایوسی نظر آئی۔ اسی لیے میں نے ایک مختصر سی آیت کا سہارا لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی جب آپ کی پشت پر اس قسم کے علماء کرام کی جو ہے پشت پناہی حاصل ہو۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے۔ میں باقی باتوں کو، چونکہ وقت کی یہاں پہ بہت کمی ہے، میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے پڑھنے والوں کے بعد اور اتنے بڑے خطباء یہاں موجود ہیں تو میں کیا بات کروں گا، لیکن ایک در اہل بیت کا ادنا نوکر ہونے کے ایک ماتمی کی حیثیت سے میں صرف 10 بستہ یہی گزارش کروں گا اپنے تمام علماء کرام سے، ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، کہ عزاداری نہ پہلے رکی تھی نہ آئندہ رکے گی۔ ماتمی کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس پر کون سی پابندی ہے، اس پہ کون سے راستے بند ہیں، وہ اپنا جلوس، وہ اپنے حلقہ لے کے چلتا ہے۔ جو بانی ہے وہ کبھی یعنی پرچے کی فکر نہیں کرتا کہ اس پر پرچہ کٹے گا، وہ مجلس برپا کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو کیا دے کے جانا ہے۔ کیا یہی دے کے جانا ہے کہ ہم یہی سوچتے رہیں، یہی کرتے رہیں کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ ان کی پامالی کی جا رہی ہے،
اور ابھی ہمارے نہایت ہی قابل احترام رضا بھائی بتا رہے تھے کہ 1980 سے لے کے ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. چند بزرگواروں سے میں نے سنا کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا تب سے یہ اہل تشیع کے ساتھ یہی جو ہے وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے. آیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یا اس کے لیے بیداری ہمیں پیدا کرنی پڑے گی؟ تو میں گزارش صرف اتنی کہوں گا، چونکہ یہ ایک مکالمہ یہاں چل رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی ایک تجویز دے، تو میری ایک چھوٹی سی تجویز یہی ہے، ایک ادنا سا خاکروب اہل بیت، چونکہ ہمارے پاس ایک مرکز ہے امام بارگاہ یادگار حسین، جہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت پنڈی کا سب سے بڑا جمعہ بھی وہیں پہ اس کا اجتماع ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ ایسا کوئی لاہ عمل جو ائمہ ہیں جمعے کے جو امامت کراتے ہیں، وہ ہر جمعے میں مختصر وقت کے لیے جو نوجوان ہیں، جو بزرگواران ہیں، ان کے اندر اعتماد پیدا کریں، انہیں احساس دلائیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہاں آپ کے حقوق صرف عزاداری تک محدود نہیں ہیں. اس شہید کا بھی حق ہے جو شہید ہو چکا کسی سانحے میں. ابھی میں یہاں دیکھ رہا تھا سانحہ کوچہ رسالدار، سانحہ کراچی، اسی طرح کتنے سانحے ہوئے، کتنی لاشیں ہم نے اٹھائی. لیکن مجھے ایمان سے بتائیے گا، کیا مجھ سمیت، میں بانی ہوں، میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک بڑی جامع مسجد ہے، کبھی میں نے ان خانوادوں کے لیے بات کی، کبھی میں نے ان زخمیوں کے لیے بات کی جو نوجوان ان سانحوں میں زخمی ہو چکے، ان کی تعلیم کیسی چل رہی ہے، ان کے خانوادے کیسے چل رہے ہیں، یہ بھی حقوق میں شامل ہے. تو ہمارے لیے میں علماء کرام سے کہوں گا کہ آپ پابند بنائیں. میں خود اس میں صف اول میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور ہم نے کسی حد تک کوشش بھی کی، لیکن نکارے میں طوطی کی صدا کوئی نہیں سن سکتا. ایک اکیلا آدمی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کے پاس ایک ایسا شعبہ ہے، ایسا میڈیا ہے جو آپ کی بات کو پروموٹ کر سکتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ حقوق میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا الحمدللہ جتنے بھی یہاں ماتم داران بیٹھے ہیں بشمول میرے، ہمیں پورا یقین ہے کہ اس عزاداری امام حسین کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور نہ یہ کبھی رک سکتی ہے. عزاداری ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. اس میں جو ادب ہے، جو سلیقہ ہے، وہ یقیناً تھوڑا سا چند سالوں میں وہ اس میں کمی ہوئی ہے اور اس میں وہ سلیقہ نہیں رہا. لیکن یہ بھی ہمارے بزرگ جو صاحبان ہیں ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اس عزاداری کا ادب اور سلیقہ جو ہے وہ بتائیں. جیسے ابھی ہمارے پارا چنار کے دوست بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح عزاداری ہوتی ہے دنیا بھر میں کہیں عزاداری نہیں ہوتی. اور یہ حقیقی بات بتاؤں، میں نے آدھی زندگی باہر گزاری، جتنی عزاداری امام حسین علیہ السلام بر صغیر میں جس سلیقے اور طریقے کے ساتھ کی جاتی ہے دنیا میں نہیں کی جاتی. ہمارا یہ ملک کسی نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنے جو بکھری ہوئی ہیں انہیں سلیقے سے ان کو آرگنائز کریں. اور ان میں سے چند گزارشات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ تحفظ عزاداری کے حوالے سے عزاداری ونگ جو بھی مجلس وحدت مسلمین جو کاوشیں کر رہے ہیں، خداوند متعال انہیں کامیاب اور موفق فرمائے. لیکن جو سانحے ہوتے ہیں جن میں شہداء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پسماندگان رہ جاتے ہیں، بہت سے زخمی، شہید کے بعد جو زخمی ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے اس شہید سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ نہ زندہ رہتا ہے نہ مردہ رہتا ہے. میں خود چشمدید گواہ ہوں ایسے زخمی افراد کا جو ہمارے پاس آئے مدد کے لیے، اور یقین کیجئے وہ نوجوان اب کسی کام کے نہیں، وہ زندگی میں کوئی کام کر نہیں سکتے تھے. تو میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین سے، ان کے جتنے بھی معزز منتظمین ہیں، جو اکابرین ہیں، وہ اس سلسلے میں بھی یہ بھی حقوق ہے، اور اس میں بھی تمام تر جتنے بھی امام بارگاہ ہیں، جو بالخصوص جو جامعہ مساجد ہیں، ان کو اس طرف مائل کیا جائے کہ ایسا ایک ماحول فراہم کیا جائے، ایسا کوئی فنڈز وہاں پہ فراہم کیا جائے، ایسا کوئی سلسلہ وہاں پہ شروع کیا جائے تاکہ یہ جو وہ متاثرین ہیں ان کے جو حقوق ہیں زندگی کے، وہ بھی انہیں کم، اگر گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے اور ریاست ان کو یہ حقوق نہیں دے سکتی تو کم از کم جو اہل تشیع کے جو مراکز ہیں، حضرت
خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مساجد اور ہماری امام بارگاہیں جو ہیں وہ قلعے ہیں. جب لفظ استعمال ہر شخص ایک عالم جو ہوتا ہے اس کا کلام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. انہوں نے جب قلعہ کا لفظ ادا کیا تو قلعہ جو ہے جیسے ہی ہمارے ذہن میں قلعے کا نام آتا ہے، تصور ایک آتا ہے، تو اس میں یہ انسان اپنے آپ کو محفوظ و مامون تصور فرماتا ہے. تو جب وہ مساجد ہیں جو ہماری امام بارگاہ ہیں وہاں پہ جب شخص کوئی ہمارا جو فریاد لے کے آتا ہے یا اس طرح کے متاثرین ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ حفاظت ملے گی، ہمیں تحفظ ملے گا. اسی تحفظ میں یہ تمام حقوق جو ہیں یہ شامل ہیں، چاہے وہ آزاداری کے حقوق ہوں، چاہے وہ ہماری زبان کے حقوق ہوں کہ ہم آزادی رائے کا ہمیں حق ہو، چاہے وہ حقوق ہمارے جو مذہبی روایات ہیں ان کو پورا کرنے کے حقوق میں تمام حقوق ہیں. لیکن اس وقت جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل تشیع کے متاثرین ہیں ان کے حقوق کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو اس پر کام کر سکے. خداوند متعال مجھ سمیت جتنے بھی بانیان ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکتب تشیع کے لیے اپنے طور پر منتظر نہ رہیں کہ کوئی سیاسی یا مذہبی تنظیم جو ہے وہ اٹھ کر ہماری مدد امداد کرے گی. ہم اپنے طور بھی جو جہاں بھی ہم موجود ہیں ہم اپنے مکتب کی خدمت کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب میں جس مقرر شیریں بیاں عالم بعمل کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ صوبہ پنجاب کے صدر بھی ہیں اور راولپنڈی ضلع کے ایک عرصے تک مسئول کل بھی رہے. آپ کی شخصیت ہم سب کے لیے شناسہ ہے. آپ کے گفتگو کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس کے لیے ہر زیرو ہمیشہ آمادہ رہتا ہے. میں بغیر کسی توقف کے دعوت دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی اکبر قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ احباب سے گفتگو کریں. ان کے استقبال کے لیے شعار بلند کریں گے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہمارے لمحات کو عبادت شمار فرمائے. اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیں. اس نورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے اپنی موجودگی کے احساس دلاتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. جیسا کہ تحفظ حقوق تشیع آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے، جب بھی کسی بھی شخص کے حق کی بات ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے حق کے لیے قیام کون کرے گا، کون کھڑا ہوگا اس کے ساتھ، کیوں کھڑا ہوگا. جبکہ اللہ کی لا ریب و عیب کتاب نے
انسان کو بالکل واضح اور روشن راستہ دیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ نہ کرے. آج جتنی بھی مشکلات ہیں اگر ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ان میں سے کہیں نہ کہیں ہم سب من حیث قوم، من حیث فرد، کہیں نہ کہیں ہم سب ذمہ دار ہیں ان تمام مشکلات کے. اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا تھا اپنے آپ کو حالات کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ حالات کو اس نہج پر لے کے آنا کہ دنیا کا ہر یزید تمہارے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے. اور پھر جب ہم بڑے فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر 5 کروڑ ہیں، جب ہم 5 کروڑ ہیں تو پھر ہمارا وجود کیوں نظر نہیں آتا؟ کسی بھی جگہ پر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اپنے اظہار وجود کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے یاد ہے جب 2013 کا واقعہ ہوا، پہلی رہائی اسیران کے حوالے سے پہلی تحریک ہوئی، راولپنڈی کے اندر کم از کم 10 سے 15 ہزار کا مجمع تھا، اور ہم نے اس وقت متفقن علیہ ایک شیعہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا کہ اس تحریک کو ہم آخری اسیر کی رہائی تک جاری رکھیں گے. لیکن 3 مہینوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ ہم نے وہ جو 15 سے 20 ہزار کے اجتماع سے پروگرام شروع کیا تھا، آخر میں وہ 30 سے 40 افراد تک محدود ہو گیا، اور جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. آج بھی وہ اسیر ہمارے وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ آج بھی تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. اسی طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جس ملک کے اندر اس ملک کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی کو ایک احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں اپنے جو ہے مکتب کے اپنے شناخت کے ساتھ آپ کو اپنی عبادات و مراسم کرنے کی کیسے کوئی اجازت دے گا؟ جبکہ ہم نے لاپرواہی کی انتہا کی ہے اس حد تک کہ ہم صرف رسومات کی ادائیگی کے در پہ رہے ہیں، اور ہمارے مخالفین جو کل اس ملک کو بنانے والوں کے مقابلے میں کھڑے تھے، انہوں نے اس ملک کی نظریاتی جگہوں پر اپنے اپنے بندے بٹھا دیے. ایک بندہ 40 سال 22ویں اسکیل میں ریٹائر ہو کے آتا ہے، دوسرے دن ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھتا ہے، کہتے ہیں میرے اور طالبان کے نظریات ایک ہیں. اور یہ بندہ جو 40 سال ایک اتنی اساسی سیٹ پر بیٹھ کر یہ جب اعلان کر رہا ہے کہ میرے اور طالبان کے نظریات ایک ہیں، تو پھر سوچیں اس نے اس اہم ترین جگہوں پر کتنے طالبان بٹھائے ہوں گے. یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہم نے یک طرفہ کبھی بھی آپ کو اس زمانے میں آپ کی تھیلی پہ کوئی بھی لا کر حقوق نہیں رکھے گا، جب تک ایک آپ کنسنسس کے ساتھ ایک فکری طور پہ آپ تیار نہیں ہوں گے اپنے حقوق لینے کے لیے. مسائل ہیں، مایوس نہ ہم کل تھے نہ آج ہیں نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے، اس لیے کہ مایوس وہ ہوں جن کا کوئی امام نہ ہو. ہمارے پاس عقیدہ مہدویت واحد ایسی طاقت ہے جو ابھی ہمیں کبھی بھی کسی دور میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ حالات بدلیں گے، یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے. یہ ہمیں یقین ہے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں کوئی ایسا موقع نہیں جس کے لیے رہنمائی نہ کی ہو. مثلا اگر سارے زمانے کے یزید آپ کے خلاف ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے. اگر ان کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کربلا میں آپ نے قدم ہی نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کربلا میں قدم رکھیں گے اور والی کربلا سے آپ جا کر پوچھیں گے تو امام آپ کو ایک ہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَلْجًا وَلَا مَعْوَى لَمَا بَعَيَتُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ. اگر اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی جاہ پناہ نہ ملے پھر بھی حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا. تو جب امام نے کہہ دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا تو امام کا ماننے والا یزیدیوں کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں ایسا
نہیں، یہاں تک بات نہیں ہے. حالات آئے، مشکل آئی، ہم زندگی کے دورہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، کیا کریں؟ حالات ایسے بن گئے، آگے جاتے ہیں دانت ٹوٹتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں کمر ٹوٹتی ہے، کیا کریں؟ ایسے حالات میں کوئی رہنمائی کی؟ ہاں، ہم واحد قوم ہیں جس کے امام نے، والی کربلا نے اس موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی. ان دائی ابن دائی قد رکضنی بین الاسنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. نہیں، اتنا بڑا مجمع ہو، عزاداری حقوق تشیع کے حوالے سے اتنی کمزور آواز اس طرح آواز نکلے. جب عزت کا راستے کا انتخاب کرنا ہے تو پھر یہ عزت سب سے پہلے اپنے سینوں میں اکٹھی کیجئے اور اس کو اپنی زبانوں سے اظہار کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو اس حال سے کہ امام الشہداء تک آپ کی آواز پہنچے. مولا، جس طرح کل آپ نے اپنے زمانے کے یزیدوں کے سامنے ذلت کے راستے کے انتخاب نہیں کیا تھا، یہ آج تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بھی سر کٹا لیں گے لیکن کبھی کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ہم بھی سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن ذلت کے راستے کا انتخاب نہیں کریں گے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہیہات من الذلہ. راستہ بالکل بڑا صاف ہے، بڑا واضح ہے. رہنمائی ہر مقام پر موجود ہے ہمارے لیے. ہم نے کبھی ذلت کے راستے کا انتخاب نہیں کیا. ہم ہمیشہ عزت کے راستے کا انتخاب کل بھی کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. اور اس عزت کے راستے کے انتخاب کے لیے آخری جملہ، اور اسی پہ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں گفتگو کا. ہم 1400 سال سے اپنی مرضی سے نہیں، خود حکم امام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. اس جملے کو ذرا سمجھیے گا میرے. ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، خود حکم امام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. حالت جنگ میں کیسے ہیں؟ ہر عاشور کے دن آپ سے تجدید عہد لیا جاتا ہے. اگر کربلا آ سکتے ہو تو وہاں آ کر عہد کرو، اگر نہیں آ سکتے تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہیں سے رخ کربلا کی طرف کرو اور کر کے اپنے امام کو یقین دلاؤ. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. اے امام حسین علیہ السلام، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے، ہمارا آپ سے یہ عہد ہے، ہماری ہر اس شخص سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے، ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. کب تک؟ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 1 ملک نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی. تو جب ہمیں خود معصوم نے حالت جنگ میں رکھا ہے تو جو قوم حالت جنگ میں ہوتی ہے وہ کبھی جذبات میں فیصلے نہیں کرتی، وہ کبھی جذباتی نعروں سے اپنے حقوق کے طلب نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے اسے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے قوم کے متفکرین کو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، آپس میں بیٹھ کے متفقن علیہ لا العمل تیار کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے لیے سب قوم کی اکائیاں اکٹھی ہو کر آپس میں مل کے جدوجہد کا عہد کرتی ہیں. جب جدوجہد کا عہد کر لیتی ہیں، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، ایک دوسرے کی فکر کے ساتھ فکر ملا کر، ایک دوسرے کی سوچ کے ساتھ سوچ ملا کر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھر جب آگے بڑھیں گے، پھر آپ جس طرف سے گزرتے جائیں گے یہ اللہ کا اور امام کا آپ سے وعدہ ہے، یزیدیت آپ کے پاؤں کے نیچے رونتی ہوئی چلی جائے گی اور حسینیت کا پرچم سر بلند ہوتا رہے گا.
اگر آج کے اس پروگرام میں یہ تجدید عہد آپ کر رہے ہیں اپنے امام کے ساتھ کہ مولا ہم نے کوئی فیصلہ جذباتی نہیں کرنا، بلکہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں ان حقوق کے لیے، خواہ وہ نصاب کا معاملہ ہو یا وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہو، خواہ وہ ہمارے مکتبی حقوق ہو، خواہ ہمارے خلاف کسی بھی حوالے سے کوئی قانون سازی کا معاملہ ہو، ہم اپنی قوم کے متفکرین کو، فقط یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں، ہم سب مل کے انشاءاللہ اکٹھا کریں گے، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ایک مشترکہ لائے عمل بنائیں گے، پارٹیوں کے تشخصات کو پیچھے رکھیں گے، مکتب کو آگے رکھیں گے، اور آگے رکھ کر انشاءاللہ جو فیصلہ ہمارے مکتب کی بقا کے لیے بہتر ہوگا، ہم مشترکہ فیصلہ کر کے پھر اپنے امام کے ساتھ تجدید عہد کر کے انشاءاللہ کہ مولا ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کے مکتب کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سب میری بات سے اتفاق کرتے ہو، آخری بندے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنے امام کی طرف متوجہ ہوئیے اور اپنی پوری طاقت کو یکجا کر کے امام کو یقین دلائیے کہ جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ انشاءاللہ عمل پیرا کریں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔